الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجلا يوم الجمعة ويطهر من استطاع من قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس دنیا کے اندر یہ دنیا ہمارا آپ کو بنے ہیں. یہ دنیا بظاہر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی جگہ ہے، لیکن اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہر ایک انسان کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، جانا ہے. ہم کہیں بھی اٹھ جائیں، کہیں بھی رہیں، اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور جانے کے بعد اللہ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ آپ سے حساب لے گا کہ ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، اس زندگی میں تم نے کیا کر کے آئے، کیا لے کر کے آئے، وہ ذرا ہمیں دکھاؤ. اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارا آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد میں اگر ہم دیکھیں جانچیں کہ کہاں تک ہم کامیاب ہیں، تو کہتے ہیں کسی چاہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے مطابق اگر دیتا تو ہمیں ایک گھونٹ پانی بھی اللہ ہمیں نصیب نہیں کرتا. جتنے برے ہمارے اعمال ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کی جتنی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کو معلوم بھی ہے اور دوسرے کو بھی معلوم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک انسان کھا رہا ہے، ہر ایک انسان پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے اپنے طریقے کے مطابق. تو اس مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا آئے ہیں، دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ نے اس مقصد کی طرف ہمیں یاد دہانی کے لیے قرآن کے اندر جگہ جگہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوئے کہتا ہے کہ میرے بندوں اس دنیا کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 27ویں پارے میں دوسرے تقامت کو بیان کیا ہے اور بھی جگہوں پر بیان کیا ہے. لیکن ایک مختصر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. کہ میرے بندوں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جو زندگی دی ہے اور میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ صرف بھینس کی طرح اور جانوروں کی طرح کھانے کے لیے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تم سب کے سب عبادت کرو میری. کیا ہے؟ تم سب کے سب میری کیا ہے؟ عبادت کرو. کہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ انسان چاہے گا تو جہنم سے کیا ہے بچ سکتا ہے، لیکن موت سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا ہے.
कैसे? दुनिया के अंदर नेक अमाल करेगा वो इंसान जहन्नम से बच सकता है, लेकिन आप दुनिया के अंदर कितने भी बुरे हो रहे हैं, नेक अमाल खूब कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन मौत क्या है, आएगी। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर अपने बंदे को जगह जगह पर मुखातब को फरमा रहे हैं कि तुम जहां कहीं भी रहो, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरी इबादत करो। जहां पर रिस्क की बात है तो अल्लाह ने इसी सूरत के अंदर आगे अगली आयत में फरमाया कि मैं जिससे चाहता हूँ ज्यादा रिस्क देता हूँ, मैं जिससे चाहता हूँ ज्यादा रिस्क देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन एक दिन में मैं खाना सब खिलाता हूँ। खाना क्या है? सब तुम्हें खिलाता हूँ। समुद्र के अंदर एक मछली है, उसका नाम, उसका अपराध मालूम, एक वक्त में 40 टन जोड़ खाना चाहती है। अल्लाह, कितने वक्त में? एक वक्त में जब खाने के लिए बैठता है, उसको खाने को मिलता है 40 टन से कम उसको खाना नहीं मिलता है। कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। दुनिया के अंदर एक शेर को देखते हैं आपने, जंगली जानवर, उसका खाना एक वक्त में 40 केजी गोश्त ताजा चाहिए एक वक्त में। कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। जब अल्लाह एक जानवर को मखलूक से उसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसको हमारे लिए पैदा किया है, उस जानवर को अल्लाह एक वक्त में 40 टन खिला रहा हो, क्या वो अल्लाह अपने बंदे को, अपने अशरफुल मखलूकात को, जिसको मोहम्मद ने कहा गया है, जिसको कुरान के अंदर कहा गया हो जो अल्लाह अपनी उम्मत की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को तारीफ किया हो, जो अल्लाह के कुरान के अंदर हजारों मरतबा इस उम्मत के बारे में तारीफ की हो, क्या वो अल्लाह इस उम्मत को नहीं खिलाएगा? लेकिन शर्त ये कि अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। वो ईमान हमारा नहीं है, हमारा ईमान खत्म हो चुका है। हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई है, हमारे दिलों के अंदर तौहीद की मोहब्बत आ गई है, हमारे दिलों के अंदर दिल की बात की मोहब्बत आ गई है, जिसकी वजह से हमें हमारा घर नहीं छोड़ रहा है, हमारा कारोबार जो है 5 मिनट से हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की आजान यानी कि मुआज़िन जो आजान लगा रहा है भाई, और कामयाबी की तरफ, लेकिन हम पहले कामयाबी दुकान में है, कामयाबी पैसा कमाने में है। पैसा कमाने किसने मना किया? लेकिन अल्लाह ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है वो ये है कि हम नमाज अदा करें। 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी जो फर्ज किया है वो हम सब ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। जिस तरह हम रोजाना अगर 9 कमाएं तो हमारा घर नहीं चल सकता है, एक दिन कमाने तो क्या घर चलेगा? क्या हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज अदा करने से हम जन्नत में जा सकते हैं? क्या हमारे पास सर्टिफिकेट है? कैसे हम कह सकते हैं? इस बुनियाद पर हम कहें कि हम जन्नती हैं? तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इसलिए हमने बात की दुआएं मिलावटी हो रही या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है और कि जब भी कुरान के अंदर आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो मोमिन बंदे को चाहिए कि वो गौर से उस बात को सुने। क्यों? इसलिए कि जब भी अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इस आयत में अल्लाह ताला या तो कोई अच्छी बात बतलाने वाले हैं या खतरनाक या दर्दनाक आजाद को उम्मत मोहम्मदिया को आगाह करने वाले।
تو اللہ نے سورج کے اندر سورج جمعہ کے اندر سب سے پہلے استعمال کیا تو وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہ اے ایمان والو جب بھی تمہیں جمعہ کے دن مؤذن آواز دے، جب بھی مسجد کے اذان کی آواز تمہارے کانوں کے اندر جائے جمعہ کے دن تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فوراً تم سے کہ سب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، فوراً تم سے کہ سب مسجد میں آ جاؤ، فوراً تم سے کہ سب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ جاؤ۔ لیکن ہم لوگ آتے ہیں 1 بجے جب شروع ہوگا تو میرے محترم دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، ایمان والے بندے سے مخاطب لوگ کروا رہے ہیں کہ بھائی جب آذان دی جائے، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے گزارا جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، مسجد کی طرف آنا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آذان ہوتی ہے تو جلدی سے کوٹا نکالتے ہیں، گنجی نکالتے ہیں اور ہاتھ میں تولیہ کے نہانے کے لیے چلتے ہیں، ہوتا ہے، اسی لیے لوگ دیر سے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے حکومت کے طرف سے اعلان ہو کہ 12 بجے فکس ہے کہ جو ہے فلاں جگہ پر جو ہے پیسے ملنے والے ہیں اتنے لوگوں کو، پھر دیکھو 10 بجے سے پہلے لوگ تیار ہو کے وہاں پہنچ جائے گا، پہنچیں گے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بارے میں ہمارا دماغ بہت دیتا ہے اور آخرت کے تعلق سے ہم 1 نمبر کی بیوقوف اور گدھے بن جائے، عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم اتنے بیوقوف اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ روپے کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے لوگ ایسے مجھے نہیں معلوم ہے روپے کے اندر کتنے فرائض ہیں اور ان کی عمر ہو گئی 40-50، اب وہ غسل کر کے آئیں گے تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے تمہیں غسل کے فرائض ہی نہیں معلوم، جو غسل کے فرائض ہے جو اگر 3 ہیں، ان 3 میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے گا تو آپ ساتھ نہیں ٹہرائیں گے سورج کے نزدیک، تو پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ نماز کیسے ہوگی؟ لیکن ہم نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے ڈر لگتا نظر آئے سے یا علماء کرام سے یا امام صاحب سے، حالانکہ یہ بھی انسانی ہے، آپ مسئلے مسائل جو ہے پوچھ سکتے ہیں اور آج کل تو مولانا یوٹیوب ہے ہی، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، ان سب کا پوچھ سکتے، لیکن ہم دین کے معاملے میں پوچھنا نہیں چاہتے ہیں اور آخرت کے یہ دنیا کے معاملات میں پھر اگر ایسا ویکینسی آئے تو ایسی چیز نکل کے آئے تو سمجھ نہ آئے تو ہم دن بھر اس کاغذ کو لے کر کے اچھے سے اچھے لوگوں کے کام جاتے ہیں تو ذرا ہمیں سمجھائیے اس کاغذ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، اس ویکینسی میں کیا کیا چیزیں مانگی جا رہی ہے، اس نوکری میں کیا کیا کاغذات لگیں گے، ساری چیزیں ہم تمام لیتے ہیں، لیکن شریعت کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 5 لفظ استعمال کیا اور ماں کے معنی آتے ہیں کہ اچانک سے ہو جانا، فوراً ہو جانا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فوراً آ جائے اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور آگے قرآن میں کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو خرید و فروخت ہے تم اس سے بند کر، ختم، اب نماز کی طرف آنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف آنا اور جو بیانات ہیں ان کو اور سے سننا ہے، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح تم جو کرتا پہنتے ہو وہ کرتا گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں، اس کرتے سے صاف کرنے کے لیے ہفتے میں 2 دن یا 2 دن پر 3 دن پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، صابن کا استعمال کرتے ہیں، کبھی اگر داغ لگ گیا تو آلہ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کو بھی ڈر لگ جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صرف اس ایمان کو تازہ کیسے کیا جائے گا، کیسے کہ ایمان تازہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے ایمانی مجالس میں، ذکر کی مجالس میں اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو یہ دل تمہارا تازہ ہوگا اور یہ ایمان کے بنا ایمان کیا تازگی پیدا ہوگی۔ تو ہم صبح سے لے کے شام تک جو ہے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہے موبائل ہاتھ میں لیے رہتے ہیں اور ریل چل رہا ہے، انسٹاگرام پہ ریل چل رہا ہے، فیس بک پہ ریل چل رہا ہے، یوٹیوب پہ ریل چل رہا ہے، ادھر ادھر کی خبریں کر رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کی خبریں لے کے آتے ہیں اور زیادہ سب سے ریل جو ہے ریل چلانا ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جاتا ہے۔ جو قوم دن بھر موبائل لے کے بیٹھے گا، جس قوم کا بچہ دن بھر موبائل پر دن بھر گزارے گا، اس قوم کا کیا مستقبل ہے؟ اس قوم کا کوئی مستقبل ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ قوم۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں، اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کریں، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غور سے سنا کر لوگ کہ اگر مسجد کو آباد کرتا ہے تو مسجد جو ہے دعائیں دیتی ہیں بستی والوں کے حق میں۔ اگر مسجد آباد نہیں ہوتا ہے، بستی کے سارے لوگ آباد نہیں کرتے ہیں تو وہ مسجد ان کے لیے ان کے حق میں بددعائیں کرتی ہیں۔ ایک واقعہ سنا کہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ہارون رشید ترکی کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ جماعت کے نماز کے وقت مسجد میں جماعت کی نماز پڑھ رہی ہو، پیچھے اگر بچوں کی چلانے کی آواز اگر نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ مستقبل فیوچر میں جو نوجوان کو بے نمازی اور ہے بے نمازی شرم کو بنا سکتے کہ اللہ کی حکومت صبح سے شام تک آ رہے ہیں، اگلا کبھی بیوفائی کا جو اس سے بیوفا ہے کہ اللہ کی بیوفائی کر رہے ہیں، صبح سے شام تک 10 بجے کھانا پی رہا ہے اور اللہ کی بیوفائی کر رہے ہیں۔ ذرا سے کچھ سرمایا نہیں ہے ہمارا آپ کو سوچنے کا مقام ہے جو اللہ ہمیں صبح سے شام تک اپنے کی نعمتیں کھلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، بے وقت آپ کھانا کھائے ہیں اور کھائیں گے اس کے اندر پورا رات کا ناشتہ کھانے کے رات کا کھانا کھائیں گے اور وہ کھانا ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے، کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ ہم اتنی بیوفا ہو گئے، اتنے ہم متقل ہو گئے، اتنے ہم جڑے ہوئے انسان ہو گئے ہیں کہ جو اللہ ہمیں صبح سے شام تک نعمتیں کھلا رہا ہو، کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عشاء کی نماز میں ہم اللہ کے تعلق کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم بیوفا ہے، ایک نمبر کی بیوفا ہے بدان جو انسان اللہ کا نہیں ہے، انسان کے مجھے کیا ہوتا ہے جو انسان اپنے اولاد کے ساتھ جو وفائی نہیں کیا وہ انسان بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، جو انسان اپنے اللہ کے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں کر رہا ہے وہ انسان اپنے اولاد کے مجھے وفا کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے میرے مطلب سوچیے، سوچنے کا مقام ہے کہ مسجد ہماری خالی کیوں ہے، اس مسجد کو بنانے والے آپ ہی ہیں۔ اگر ہم اس کو آباد نہیں کریں گے تو قرآن کا اور کتابوں کا علماء کرام کا دستور اللہ کے قانون جس چیز پہ جو ویران رہتی ہے اللہ تعالیٰ ویران چیزوں پر اس کی اور کا قبضہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ دار المسجد کا قبضہ کسی اور کیا ہے، چلو کیوں مسجد خالی ویران نمازیں نہیں ہو رہی، اذان نہیں ہو رہی، غیر مذاہب کے لوگوں کو موقع مل گیا۔ تو واقعی طرف آتے ہیں، ہارون رشید جو ہے بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے اپنے ایک بہنون لوگوں کا اس سے کہا کہ بہنون جاؤ بازار اور جتنے بھی مسائل جو لوگ گوشت بیچتے ہیں ان کا وزن جو ہے کلو والا وزن ہوتا ہے 1 کلو والا اس کا چیک کرو کہ کم میں کچھ زیادہ ہے، جس کا کم ہو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس کیا لاؤ۔ بہنون گیا ایک کے پاس تو دیکھا کہ اس کا وزن جو کلو والا جو وزن کا پتھر وہ کم ہے، تو بہنون نے پوچھا کہ بھائی کیا ہم چاہتے ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو کہنے لگا کیا بتایا، زندگی بہت تنگ ہے،
پریشانی ہے، دل کرتا ہے اسی چاقو سے اپنے آپ کو میں مار دوں، بہت پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے. تو بہادر وہاں سے کیا گزر گیا. جس نے مسائل کے پاس آیا دیکھا جس کا تینوں میں رہتا تھا، تو انہوں نے پوچھا بہادر میں کہ بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ کیا بتائیں کاش سے اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا ہی نہیں کرتا اور ہم خود کو خود مر جاتے. دل کرتا ہے کبھی ہم جو ہے خود خوشی کر لیں، اتنی تنگی ہے، اتنی پریشانی ہے، بیماری ہے، اتنی بار بیمار رہتے ہیں، بہت پریشانی ہے زندگی کے اندر. تو بہادر وہاں سے کیا ہے گزر گیا. تیسرا شخص کے بعد ہوا جو دیکھا کہ اس کا ویٹر اس کا تینوں میں بالکل صحیح سلامت ٹھیک تھا. ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی بہت اچھی کیا ہے گزر رہی ہے. تو بہادر وہاں سے واپس ہو گیا. ہارون رشید نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ ان کو بازار گئے تھے، میں تمہیں کسی کام میں لگایا تھا. کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کیا بتایا، دو شخص کے پاس گیا، دونوں کا وزن کم تھا، لیکن اللہ نے ان کو خود آزادی گرفتار کر رکھا ہے، تو میں آپ کے پاس کیسے لاتا ہوں؟ یعنی ان کے وزن کم تھا تو اللہ نے ان کو مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں ڈال دیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزاد ہے. وہ انسان، وہ دونوں انسان خود اللہ نے آزاد کو کیا ہے گرفتار، تو میں اس کو کیسے گرفتار کر کے لاتا. اس واقعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو انسان اللہ کے دیے ہوئے طبیعت پر عمل نہیں کرتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اب وہ ساری زندگی میں انسان کسی بیماری کو لے کے پریشان رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے قرآن میں بات قدم کرتے ہیں، قرآن میں سورۃ طارق کے اندر فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا أَمْرَتَهُمْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. تم دنیا کے اندر مجھے بلا دیا تھا تو فَالْيَوْمَ، تو آج بھی میں تمہیں کیا بلا دیا. اللہ کو آپ یاد کریں گے، اللہ آپ کو یاد کرے گا. آپ اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ عبادت کرے جانا چاہیں، اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.